السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال اول کے سوال مکالمہ نویسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا سوال مکالمہ نویسی پر مشتمل ہے۔ تو جو مکالمہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے اسمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے، لیکن یہ مکالمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مکالمہ نویسی کے سوال پر مشتمل ایک لیکچر، ایک مکمل ویڈیو جس میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی امتحانی نقطہ نگاہ سے آپ نے مکالمہ کیسے لکھنا ہے اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہم نے باز رہنا ہے۔ تو بہت سی ایسی غلطیاں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں جن سے ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ وہ سائنس کے سبجیکٹس میں بہت اچھی تیاری کرتے ہیں، لیکن اردو میں وہ ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ پاتے اور نمبر گوا دیتے ہیں۔ تو اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنا دی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور یہ اوپر وائٹ کلر کا آپ کو لنک نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں۔ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد جو آج کا مکالمہ ہے اس کی بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، ویلکم، خوش آمدید۔ تو یہ آج ہم اسمارٹ سلیبس میں شامل ایک مکالمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے دو دوستوں کے درمیان گداگری۔ گداگری کسے کہتے ہیں؟ بیگنگ کو، جو بیگرز ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے بھکاری۔ گداگری ایک لعنت ہے، اس کے موضوع پر مکالمہ لکھنا ہے۔ تو مکالمے کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا مکالمے کا آغاز آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، اوپر ہیڈنگ وغیرہ دے کے سوال نمبر فلاں فلاں جو بھی ہے نیچے لکھ دیا کہ مکالمہ نگاری کا سوال ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہوتا ہے ابتدائی منظر، اور وہ بریکٹ میں لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے ابتدائی منظر کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بریکٹ میں آپ بتائیں گے کہ مکالمہ شروع ہونے سے پہلے سچویشن کیا ہے۔ تو یہ میں نے مکالمہ لکھا ہے، تو یہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو آغاز کرنا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور سمجھیں۔ سب سے اہم چیز ہے سمجھنا۔ اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے رٹا مارنے کا۔ سعد اور حماد دو دوست ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں۔ آفس ٹائم کے بعد حماد سعد کو اس کے گھر چھوڑنے گاڑی پر جا رہا ہے۔ راستے میں ان کی گاڑی ایک ٹریفک اشارے پر رکتی ہے تو ایک فقیر تیزی سے ان کی گاڑی کے پاس پہنچتا ہے۔ تو یوں مکالمہ شروع ہو گیا۔ اب آگے کریکٹرز آ گئے ہیں جی، 3 کریکٹرز ہیں، اس میں فقیر کا بہت کم آئے گا۔ فقیر آتا ہے درد بڑی آواز میں، یہ آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صاحب اللہ کے نام پر میری مدد کریں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ سعد اپنا پرس نکال کر 20 روپے نکالتا ہے، یہ آپ نے بریکٹ میں لکھا کہ وہ 20 روپے نکالتا ہے۔ یہ لو بھائی۔ حماد آگے سے کہتا ہے ارے سعد یہ کیا کر رہے ہو؟ سعد کہتا ہے بھائی غریب کی مدد کر رہا ہوں۔ حماد میرے بھائی یہ غریب نہیں بلکہ پیشہ ور بھکاری ہیں۔ سعد بات کاٹتے ہوئے پیشہ ور بھکاری؟ میں سمجھا نہیں۔ حماد دوست تم بھی بڑے بھولے ہو، یعنی سیدھے سے ہو، شریف سے بندے ہو۔ یہ لوگ مجبوری کے تحت نہیں بلکہ بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا پروفیشن بنا لیا ہوا ہے، اسی لیے ان کو پیشہ ور بھکاری کہا ہے۔ سعد لیکن دوست میں نے تو غریب سمجھ کر اس کی مدد کی ہے۔ حماد ان کا یہی حلیہ تو ان کے مکروہ دندے کو چھپا لیتا ہے۔ اب آگے آپ نے درمیان میں مارکر سے لکھنا ہے، بریکٹ لگا کے اشارہ کھلتے ہی حماد گاڑی کو آگے بڑھا دیتا ہے اور گفتگو جاری رہتی ہے۔ سعد دوست میں نے تو اس کی اس لیے مدد کی تھی کہ اسلام بھی غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کا کہتا ہے۔ حماد اسلام میں بلا ضرورت یعنی بغیر کسی ضرورت کے کسی سے مانگنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ بھئی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو نہ مانگو۔ حدیث نبوی کے مفہوم کے مطابق بلا ضرورت لوگوں کے سامنے جس نے ہاتھ پھیلائے
وہ قیامت والے دن ایسے حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، محض ہڈی ہوگی۔ تو بیٹا جی یہ آپ پوری لائن مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور صرف آپ یہ جو واوین ہیں، کوٹیشنز ہیں، ان کو مارکر سے لکھ سکتے ہیں تاکہ ہائی لائٹ ہو جائے کہ یہ حدیث نبوی ہے۔ 7، اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، حماد بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، حماد اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ مارکر سے لکھنا ہے آپ نے سارا، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ آپ نے مارکر سے لکھا۔ اس کے بعد آگے لکھا کہ یہی حدیث تمہارے ذہن میں آئی تھی، وہ پوچھتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے۔ 7 کہتا ہے، گداگری کی وجوہات کیا ہیں؟ حماد پیشہ ورانہ گداگری کے علاوہ غربت، افلاس، بے روزگاری، بیماری، ذہنی اور جسمانی معذوری، قدرتی آفات اور جنگیں عام طور پر گداگری کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ اب بیٹا یاد رکھیں، مکالمہ کوئی بھی ایک شخص بول رہا ہے، سعد بول رہا ہے، حماد بول رہا ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں نے جو بھی لائنیں لکھی ہیں وہ 3 لائن سے بھی زیادہ ہو۔ آپ کم سے کم 2 1 اتنا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3۔ اس سے زیادہ اگر آپ تجاوز کریں گے کسی ایک کریکٹر کی بات، تو بیٹا وہ مکالمہ نہ ذرا اچھے نمبر نہیں حاصل کر پاتا۔ 7 کہتا ہے، بہت خوب، لیکن دوست اگر اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ حماد اس کے لیے ساری سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، یعنی پورے معاشرے کو۔ 7 معاشرے پر گداگری کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ یہاں پہ سوالیہ علامت آئے گی، یہ ڈیش لگا دیا گیا غلطی سے۔ حماد کہتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ جب اس دندے میں آنا شروع ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ معاشرہ بے حس ہونا شروع ہو جاتا ہے، غیرت و حمیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بھیک نہ ملنے پر محنت کی بجائے چوری جیسے کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 7 لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا شخص ضرورت مند ہے اور کون پیشہ ور گداگر ہے؟ حماد اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی معذور ہے تو اس کا سبب پیدائشی ہے یا کسی حادثے نے معذور کر دیا ہے۔ 7 مجھے تو ہر گداگر ایک جیسا ہی لگتا ہے، وہی پرانے کپڑے اور بدحال چہرے۔ حماد بڑی عمدہ بات کی، اسی کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر مانگنے والے گداگری کا چوگا یعنی لباس زیب تن کر کے یعنی پہن کے ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ 7 میں نے تو اکثر بچوں کو بھی سگنلز پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ حماد یہ ایک منظم گروہ ہے، یعنی ایک پورا مینج کیا ہوتا ہے انہوں نے گروپ کو، جو اکثر غریب بچوں کے ساتھ ساتھ اغوا شدہ بچوں کو اپاہج بنا کر یعنی زبردستی ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے ہیں، ان کے اس گھناؤنے کام میں لگا دیتے ہیں۔ 7 مجھے اب ایسے لگنا شروع ہو گیا ہے یہ ایک مافیا ہے جو اپنے لبادے کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، یعنی اپنے لباس کو ہی کیا بنا لیتا ہے؟ اپنا ہتھیار۔ حماد بالکل صحیح کہا، گداگروں نے اپنے اپنے علاقے مختص کر رکھے ہیں، یعنی انہوں نے یہ ڈیفائن کر لیا ڈیفینس میرا علاقہ ہے، تو شاد باغ چلا جا، تو بغبان پورہ چلا جا، اس طرح سے تو انارکلی چلا جا۔ یہ چھوٹی موٹی چوری چکاری سے بھی باز نہیں آتے، اکثر اوقات گھروں میں ڈکیتیوں کے پیچھے بھی ان گروہوں کا تعلق نکلتا ہے۔ 7 گداگری کی لعنت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ حماد گداگری کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غیر مستحق لوگوں کو بھیک دینا بالکل روک دینا چاہیے، یعنی جو حقدار ہیں ہی نہیں انہیں بھیک نہیں دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ 7 پوچھتا ہے، حماد خیرات وغیرہ دینے کے لیے اپنے عزیز و اقارب اور محلے میں ضرورت مندوں کو ڈھونڈیں، کیونکہ ایسا حکم اسلام اور شریعت میں بھی دیا گیا ہے۔ 7 حکومتی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس میں؟ حماد حکومتی سطح پر ایسے فلاحی مرکز بنائے جا سکتے ہیں۔ بیٹا یاد رکھیں، ایک سوال پوچھ رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے، دونوں نہیں وہ کہہ رہے بھئی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ یہ مکالمے کی خوبی ہے۔ حکومتی سطح پر ایسے فلاحی مرکز، یعنی فلاحی مرکز جہاں پہ ان کی کامیابی اور بہتری کے لیے کام کیے جاتے ہیں، مرکز بنائے جا سکتے ہیں جن میں ان غریب لوگوں کو کوئی ہنر سکھایا جائے اور تمام ضروریات زندگی مہیا کی جائیں تاکہ ان کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ 7 پوچھتا ہے، اس کے علاوہ حماد اس ضمن میں چند گزارشات حکومت وقت کو پیش نظر رکھنی چاہیے، چند ایک یہ ہیں۔ اب یہ آپ بلٹس بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ مستحق افراد کے لیے وظیفہ مقرر کرے، یعنی ہر ماہ انہیں چند تھوڑے پیسے مل جایا کریں۔ مستحق یعنی جو حقدار ہیں۔ صحت مند لوگوں کو روزگار فراہم کرے، جاب دی جائیں۔
جبکہ پیشہ ور بیکاریوں ان کے ٹھیکیداروں کو گرفتار کریں۔ بیکاریوں کو کوئی ہنر سکھائیں اور انہیں محنت و مشقت کرنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ حلال طریقے سے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ تو یہ بلٹس بنا کے 4 لائنیں لکھنی ہیں آپ نے۔ سعد: حماد بھائی، اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہاتھ سے کمانے کی ہمت دے۔ حماد: آمین ثم آمین۔ سعد: بھائی آج تو آپ نے میری معلومات میں بہت اضافہ کیا اور آئندہ میں بھی ان گداگروں کی حوصلہ شکنی کروں گا۔ حماد: قرآن پاک میں محنت سے رزق حلال کمانے والوں کی بہت عزت ہے، اس کے لیے آیا ہے القاسب حبیب اللہ، مارکر سے لکھیے گا، یعنی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حماد گاڑی روکتے ہوئے: لو جی آپ کا سٹاپ آ گیا۔ سعد: بہت شکریہ دوست، گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے خدا حافظ۔ حماد کہتا ہے خدا حافظ۔ اب بیٹا جی آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے ایک، یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ مارکر سے کیا لکھنا ہے؟ اختتامی منظر، اور پھر نیچے مارکر سے لکھ دینا ہے بریکٹ لگا کے حماد سعد کو اتارنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔